شیخ رزق اللہ مشتاقی 16ویں صدی کے ہندوستان کے بادشاہ شیر شاہ سوری کے ہم اثر تھے۔ وہ اپنی کتاب واقعات مشتاقی میں لکھتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں ایک دفعہ بنگال کے ایک پرگنہ میں بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا۔ اس اژدہے نے اس پرگنے میں بہت تباہی مچا دی اور وہ وہاں کے انسانوں اور جانوروں پر حملہ کرنے لگا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جمع ہو کر اس اژدہے کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ تب بنگال صوبہ کے صدر مقام گور کے داروغہ کو اس اژدہے کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ افغان داروغہ اس پرگنے میں گیا اور وہاں اژدہے کے شکار کے لیے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، جس میں تیر انداز اور بندوقچی بھی شامل تھے۔ وہ سب اژدہا کو ختم کرنے کے لیے جنگل میں داخل ہوئے اور وہاں اس کی پناہ گاہ کے باہر پہنچ گئے۔ یہ اژدہا کا اپنے ٹھکانے سے باہر آنے کا ٹائم تھا اور وہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی جانب لپک پڑا۔ ان لوگوں اور اژدہے کے درمیان ندی بہہ رہی تھی۔ جب وہ اژدہا نزدیک پہنچا تو انہوں نے اس پر اپنے بندوق اور تیر چلا دیے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار اس کے سر پر چلائی گئی گولیوں سے وہ اندھا ہو کر بے بس ہو گیا۔ ان لوگوں نے ندی پار کی اور اس اژدہے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ انہوں نے اس کی چمڑی اتار دی اور اس کی مضبوط چمڑی سے چند سو ڈال بنا دیے۔ وہ اتنے مضبوط ڈال تھے کہ اس پر بندوق کی گولیوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ رزق اللہ مشتاقی لکھتا ہے کہ اژدہا کا یہ قصہ بنگال ولایت میں آباد پشتونوں میں بہت مقبول ہے۔ ان میں چند پشتون اس واقعے کے عینی شاہدین تھے، جبکہ دیگر پشتونوں نے یہ واقعہ دوسروں سے سنا تھا۔ مشتاقی کہتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ ان سے سنا ہے۔ لگتا ہے کہ اس واقعے کو ایک دوسرے کو سنانے میں مبالغہ کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ اژدہے کا کوئی نایاب قسم یا کوئی میوٹنٹ نمودار ہو گیا ہو، لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کی چمڑی سے چند سو ڈال بنائے جا سکتے ہوں۔